السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ رعد کی تفسیر آیت نمبر 14 سے 26 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہ دعوت الحق، آیت نمبر 14۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد توحید ہے۔ تفسیر الطبری۔ حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ تفسیر الطبری۔ اور مالک نے بھی محمد بن منقدر سے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے اور دور ہی سے چاہے کہ اس کے منہ تک آ پہنچے، یعنی پانی کے پاس ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائے اور چاہے کہ پانی اس کے منہ تک چلا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ سے کنویں کے کنارے سے پانی لینا چاہے، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب پانی حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے منہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تفسیر الطبری۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی زبان سے پانی کو پکارے اور اس کی طرف اشارہ کرے تو وہ اس کے پاس کبھی نہیں آ سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے پانی کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو جس طرح وہ اس پانی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی پانی کے پاس انسان بیٹھ جائے اور کہے پانی میرے منہ تک آ جا تو وہ پانی نہیں آ سکتا، یا ہاتھ پھیلا دے پانی کے پاس تک ہاتھ رکھ لے لیکن چلو بھر کے منہ تک نہ لے کے جائے اور بس یہی کو چاہے کہ یہ پانی میرے منہ تک پہنچ جائے تو وہ پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ان مشرکوں کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا و آخرت میں ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہی ہے۔ تفسیر آیت 15۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و سلطنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، ہر چیز اس کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مومن خوشی سے اور کافر ناخوشی و مجبوری سے اس سے سجدہ کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح شام سجدہ کرتے ہیں۔ بالغدو کے معنی صبح کے ہیں اور والآصال اصیل کی جمع ہے، اس سے مراد دن کا آخری حصہ یعنی شام ہے، جیسا کہ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ سورۃ النحل۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے اور بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں۔ تفسیر آیت 16۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اثبات فرمایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ لوگ اس بات کا تو اعتراف کرتے تھے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی ان کا مالک اور مدبر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے سوا اپنے اولیاء کی عبادت کرتے تھے،
حالانکہ وہ اولیاء خود اپنے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع و نقصان کے مالک کس طرح ہوں گے؟ جو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع و نقصان کے مالک کس طرح ہوں گے؟ تو کیا جو شخص ان معبودان باطلہ کی عبادت کرے، یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو؟ اس لیے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوق پیدا کی ہے؟ پھر وہ مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ یعنی کیا ان مشرکوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھے ہیں جو پیدا کرنے کے اعتبار سے رب تعالی جیسے اور اس کے مثل ہیں، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے مخلوق میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ معلوم نہیں ہو سک رہا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے۔ یعنی ساتوں آسمان میں سے کیا انہوں نے کوئی ایسا آسمان بنایا ہے، آٹھواں آسمان بنایا ہے جو ان ساتوں آسمان کے متشابہ ہے؟ اور ان معبودان باطلہ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے؟ حالانکہ امر واقع اس طرح نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے، نہ کوئی چیز اس کے مثل یا اس کے برابر ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان مشرکوں کی باتوں سے بہت بلند و عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساتوں آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، بارش اللہ برساتا ہے، چاند سورج اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ اس کے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشرکین تلبیہ میں بھی کہا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جسے تو اپنے ساتھ شریک کرے، اور تو اس کا مالک ہے، اور جس کا وہ مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ الزمر، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا زیادہ مقرب بنا دیں، اللہ کے نزدیک کر دیں، اس لیے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ہم گناہ گار ہیں۔ آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم صالحین کو، شہداء کو، پیروں فقیروں کی قبروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور بہت ہی اللہ کے نزدیک ہیں اور اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کر لیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو وہ اللہ کے پاس تک پہنچا دیں۔ اسی واسطے آج کا مسلمان بھی پہلے جیسے کفار کی طرح سے یہی کہتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتقاد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سورۃ سبا، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اللہ رب العالمین اجازت فرمائے۔ ایسی بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، سورۃ النجم میں دیکھیے اور سورۃ مریم میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اور سورۃ آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہیں، تو آیت الکرسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی شفاعت و سفارش نہیں کر سکتا۔ جب سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کی بندگی دلیل و برہان کے بغیر کیوں کی، بلکہ محض رائے سے کی
اور اسے از خود اپنی طرف سے گھڑ لیا اور ایجاد کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تو اگلے پچھلے تمام نبیوں نے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا، مگر انہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت اور تکذیب کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی کے مستحق قرار پا گئے، اور بالآخر عذاب الہی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، سورۃ الکہف، اور آپ کا پروردگار تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ تفسیر آیت 17۔ یہ آیت کریمہ دو ایسی مثالوں پر مشتمل ہے جو حق کے ثابت اور باقی رہنے اور باطل کے فنا ہو جانے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے آسمان سے مے برسایا، بارش برسائی، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، یعنی ہر نالے نے اپنے اندازے کے مطابق پانی لے لیا، ہر گڑھے نے، ہر نالے نے اپنے اندازے کے مطابق پانی لے لیا۔ ایک نالا بڑا ہوتا ہے تو اس میں پانی کی بہت بڑی مقدار سما جاتی ہے، اور دوسرا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں پانی اس کے بقدر سماتا ہے، اس کے جتنا ہی آتا ہے۔ یہ دلوں اور ان کے تفاوت کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ دلوں میں بہت زیادہ علم سما جاتا ہے اور کچھ دل اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان میں زیادہ علم نہیں سما سکتا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اٹھا لیا سیلاب نے ابھرا ہوا جاگ، پھر اٹھا لیا سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ، یعنی وہ پانی جو ان نالوں پر بہہ رہا تھا اس پر جھاگ آ گیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں پکلاتے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی جھاگ ہوتا ہے، یعنی آگ میں سونا یا چاندی کو زیور بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح پیتل اور لوہے سے بھی زیورات یا اور دوسرا سامان بنایا جاتا ہے، تو اس پر بھی اسی طرح جھاگ آ جاتا ہے جس طرح پانی پر جھاگ آتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، یعنی جب حق و باطل دونوں جمع ہوں تو باطل کے لیے کوئی دوام و ثبات نہیں ہے، جس طرح کہ جھاگ نہ پانی کے ساتھ ٹھہرتا ہے اور نہ سونے چاندی اور ان چیزوں کے ساتھ جنہیں آگ میں تپایا جاتا ہے، بلکہ جھاگ سوکھ کر خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ متفرق اور منتشر ہو کر نالوں کے دونوں طرف چلا جاتا ہے، یا درختوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، یا ہوائیں اسے اڑا کر ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی لوہے اور پیتل وغیرہ کا میل کچیل بھی ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی، باقی صرف پانی یا سونا چاندی بچتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ تو زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں سورۃ العنکبوت، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو عقل والے اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ میں جب قرآن مجید کی کوئی مثال پڑھتا ہوں اور اسے سمجھتا نہیں تو رونا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اہل علم ہی سمجھتے ہیں، اور مثال نہ سمجھنے کی صورت میں گویا میں اہل علم میں سے نہیں ہوں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها
اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ پس دلوں نے اس سے اپنے یقین اور شک کی مقدار کے مطابق حاصل کیا، مگر شک کی وجہ سے شک کرنے والوں کو عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا، جبکہ یقین کے ساتھ ضرور فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمانے فَأَمَّا الزَّبَدُ، چنانچہ جھاگ یعنی شک، فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، یعنی یقین باقی رہتا ہے۔ جس طرح زیورات کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو خالص سونے کو لے لیا جاتا ہے اور میل کچیل کو آگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یقین کو قبول فرما لیتا ہے اور شک کو ترک کر دیتا ہے۔ تفسیر الطبری۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، اس کا ایک حصہ بہت عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا، تو اس کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتیوں کو بھی سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل تھا، جس نے پانی اکٹھا کیا، نہ اس میں کوئی گھاس اگائی اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، بس اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور اس شخص کی بھی یہی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح البخاری۔ ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانوں اور ان جانوروں نے جو آگ میں گرتے ہیں اس آگ میں گرنا شروع کر دیا، اور اس نے ان کو روکنا شروع کر دیا مگر یہ اس پر غالب آ کر اسی آگ میں گر رہے ہیں۔ فرمایا، یہ ہے میری اور تمہاری مثال، میں تمہیں کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے دور ہٹا رہا ہوں کہ تم آگ سے اس طرف آ کر بچ جاؤ، تم آگ سے اس طرف آ کر بچ جاؤ، مگر تم مجھ پر غالب آ کر اس میں گرے جا رہے ہو۔ یہ آگ والی مثال ہے۔ تفسیر آیت 18۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت مندوں اور بدبختوں کے انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے احکام کو تسلیم کیا اور ماضی اور مستقبل کی خبروں کی تصدیق کی، تو ان کے لیے الحسنہ بھلائی ہے اور وہ اچھی جزا ہے۔ فرمان الہی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں یعنی آخرت میں، اور ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کر سونا دے دیں اور اس قدر اور بھی دے دیں، یعنی زمین کے برابر 2 حصے سونا بھر کر دے دیں، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کوئی فرض یا نفل قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے ہی لوگوں کا حساب برا ہوگا آخرت میں، اور ان سے چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ومن نوقش الحساب عذب، جس سے حساب لیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر آیت 19۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص
برابر نہیں ہو سکتا جو یہ جانتا ہے کہ انزل الیک جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور نہ اس میں کوئی اختلاط یا اختلاف ہے، بلکہ قرآن سراپا حق ہے، اس کا ایک مقام دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں بیان کی گئی تمام خبریں حق ہیں اور اس کے تمام اوامر و نواہی مبنی برعدل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سورۃ الانعام، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، یعنی یہ خبر دینے کے اعتبار سے سچی ہیں اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عدل پر مبنی ہیں۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جسے یقین ہو کہ آپ جو لائے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اندھا ہو برابر نہیں ہو سکتے، جو خیر و بھلائی کی طرف رستہ نہ پائے اور نہ اس کو سمجھے، اور اگر سمجھ بھی لے تو اسے نہ مانے، نہ ان کی تصدیق کرے اور نہ ان کی اتباع کرے۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، ارشاد الہی ہے انما یتذکر اولو الالباب، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی وعظ و نصیحت اور عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صحیح اور سلیم عقلوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ تفسیر آیت 20 سے 24 تک اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جو ان اوصاف حمیدت سے متصف ہوں تو ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی دنیا و آخرت میں ان کا انجام اچھا ہوگا اور انہیں فتح و نصرت بھی حاصل ہوگی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے، یعنی وہ منافقوں کی طرح نہیں ہیں کہ عہد و پیمان کر کے توڑ دیں، جب لڑائی جھگڑا کریں تو گالیاں دیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتہ داروں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان سے اور فقیروں اور محتاجوں سے نیکی و احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اعمال کے کرنے یا نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو پیش نظر رکھتے اور آخرت میں برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے حالات اور تمام حرکات و سکنات میں درستگی استقامت کو اختیار کیے رکھیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو لوگ پروردگار کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور اس سے بے پایا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو حرام اور گناہ کے کاموں سے بچاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، شریعت کے مقرر کردہ پسندیدہ طریقے کے مطابق نماز کو حدود اور اوقات کی پابندی کے ساتھ رکوع و سجود کو احسن انداز میں سر انجام دیتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر جن پر خرچ کرنا واجب ہے، مثلا بیویاں ہیں، قرابت دار ہیں اور اجنبی فقراء مساکین اور حاجت مند لوگ ہیں، سرًا وعلانیةً، پوشیدہ اور ظاہر، یعنی خفیہ اور اعلانیہ طور پر ہر حالت میں اور دن اور رات کی ہر گھڑی میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کا اچھائی سے مقابلہ کرتے ہیں، اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچائے
تو اسے برداشت کرتے ہوئے صبر جمیل کا مظاہرہ کرتے اور انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان سعادت مند اور صفات حسنہ رکھنے والوں، اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات۔ عدن کے معنی اقامت کے ہیں، یعنی ان کے لیے اقامت کے ایسے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ارشاد الہی ہے وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان پیارے ماں باپ دادا اور اہل و عیال اور بیٹوں بیٹیوں کو جنت میں جمع کر دے گا، جو مومن اور جنت میں داخل ہونے کے اہل ہوں گے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی لطف و کرم اور احسان فرماتے ہوئے ادنا درجے کے جنتیوں کو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ نہیں کرے گا کہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ادنا درجے کے جنتیوں کے ساتھ ملائے، جیسا کہ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، سورۃ طور۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرما، اور ہم کو بھی ہمارے ماں باپ کے ساتھ اور ہمارے اپنوں کے ساتھ جنت میں ملا دینا۔ فرمان الہی ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے۔ لہذا عاقبت کا گھر خوب گھر ہے، اچھا گھر ہے، یعنی ان کے پاس فرشتے یہاں اور وہاں ہر جگہ سے آئیں گے اور جنت میں داخل ہونے کی مبارکباد دیں گے، یعنی جو ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے، انہیں سلام کہیں گے اور اس بات پر مبارکباد پیش کریں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب، انعام اور دار السلام میں یقین اور انبیاء و مرسلین کے جوار میں جگہ عطا فرمائی۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عمرو بن عاص کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، اور ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے ہی میں رہ جاتی ہے کہ اسے اس کے پورا کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو، تو فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں، لیکن تیرا یہ حکم ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، اس لیے کہ یہ ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے تھے، ان کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی حاجت و ضرورت اس کے سینے ہی میں ہوتی تھی، اللہ، اور وہ اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ اس فرمانے باری تعالیٰ کے سننے کے بعد فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے اور کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر بہت خوب اور بہت ہی اچھا ہے۔ مسند احمد۔
تفسیر آیت نمبر 25۔ اب بدبختوں کے حالات، صفات اور آخرت میں ان کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے جو مومنوں کے انجام کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا میں ان کے اعمال مومنوں کے اعمال کے خلاف تھے، اس لیے کہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے تھے اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے تھے، اور یہ لوگ ان کے برعکس تھے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور زمین میں فساد کرتے تھے، یعنی رشتہ داریوں میں قطع تعلقی کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ صحیح البخاری۔ اور ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں، واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، جب عہد کرے تو اسے توڑ ڈالتا ہے اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان منافق کی نشانیوں سے دور رکھے اور اللہ ہمارے اندر مومنوں کی صفات پیدا کر دے۔ صحیح البخاری۔ اسی لیے فرمایا اولئک لہم اللعنہ، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے جو رشتہ داریوں میں قطع تعلقیاں کرتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا اولئک لہم اللعنہ، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کی عاقبت بھی بری، ان کا انجام بھی برا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، سورۃ الرعد۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی عطا فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے سارے فیصلے حکمت و عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کفار کا دنیاوی زندگی کے مال و اسباب پر خوش ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، سورۃ المؤمنون۔ کیا وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی ہم ان سے بہت خوش ہیں اور ان کو ان چیزوں سے نوازا ہوا ہے، یہ ساری نعمتوں سے ہم نے انہیں نوازا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اس کے مقابلے میں جو اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے آخرت میں تیار فرما رکھا ہے حقیر قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا فائدہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ سورۃ النساء دیکھیے اور سورۃ الاعلیٰ دیکھیے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علی اہلہ حین القوہ، اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس قدر یہ اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر تھی جب انہوں نے اس بکری کے بچے کو باہر پھینک دیا تھا۔ دوسرے حدیث میں امام احمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں داخل کرے پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔